السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ سے پس ان اگر زللتم پھسل جاؤ تم، زللتم الازلال پھسل جانا، پاؤں پر سے پھسل جانا یا صحیح رستے سے پھسل جانا، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ من سے بعدی، اس کے بعد ما جو، جاءت آ گئیں تمہارے پاس، جاءت آ گئیں، البینات نشانیاں، کم تمہارے پاس، کہ تمہارے پاس نشانیاں آ گئیں۔ جاءت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ماضی ہے۔ جاء یجیء آنا کسی چیز کا، المجیء مصدر ہے، اور البینات فاعل ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع اس وجہ سے جاءت آیا۔ پس اعلموا جان لو تم، اعلموا جمع مذکر حاضر فعل امر ہے، ان بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، ینظرون الانتظار، ینظرون وہ دیکھ رہے، اصل میں نا النظر یہ مصدر ہے، اور اس مطلب دیکھنا کسی چیز کو، یعنی رک کر دیکھتے رہنا، انتظار کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے۔ الا مگر، ان یہ کہ یأتیہم آ جائے ان کے پاس، یأتی یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے۔ ہم ان کے پاس، اللہ تعالیٰ، فی میں ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، الغم بادل کو کہتے ہیں، الغمام اس کی جمع ہے، والملائکہ اور فرشتے آئیں، وقضیہ اور پورا کر دیا جائے، القضاء پورا کرنا کسی چیز کا، قضا یقضی یہ قضا ماضی، یقضی مضارع، اور قضیہ یقضا یہ اس کا مجہول بنتا ہے، تو قضیہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی مجہول ہے۔ الامر کام، الامر یہاں پہ اصل میں فاعل تھا، لیکن مجہول صیغہ ہونے کی وجہ سے یہ اصل میں مفعول تھا، الامر، ٹھیک ہے، یعنی پورا کر دیا جائے کام، تو کام یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، لیکن فعل مجہول کے ساتھ جو مفعول ہوتا ہے نا وہ فاعل بن جاتا ہے، یعنی فاعل کے اعراب لے لیتا ہے۔ الامر کام، وَإِلَى اور طرف اللہ ہی کی، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، ترجعو بھی مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام، ترجعو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ رجع یرجع اور رجع یرجع، یرجع یرجعان یرجعون، ترجع ترجعان یرجعن، تو ترجع جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ الامور جو ہے وہ امر کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع آ جائے تو مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ سل سوال کیجئے، بنی اسرائیل، آپ یعنی ایک مرد، تو ایک مرد سوال کر، یہ امر کا صیغہ ہے، سل سوال کریں آپ، کس سے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، من آیتن نشانیاں، بینتن واضح، آیتم بینتن یہ دونوں منوط نعت بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی واضح نشانیاں۔ ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے، التبدیل مصدر ہے، باب تفعیل سے، بدل یبدل، یبدل جو بدل دے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے۔ نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جو، جاءت آ گئی، ہو اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ تعالی، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، شدید السخت ہے، العقاب سزا دینے میں۔ زینہ مزین کر دی گئی، التزیین مصدر ہے، باب تفعیل سے، زینہ یزین، زینہ یزین، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ للذین ان کے لیے جنہوں نے کفر و کفر کیا، الحیات زندگی، کیا مزین کر دی گئی؟ الحیات زندگی۔ اب یہاں پہ یہ الحیات فاعل کی جگہ اس نے لے لی، اصل میں یہ مفعول تھا، لیکن جب فعل پیچھے مجہول آتا ہے تو جو اس کا مفعول ہوتا ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، فاعل کے اعراب لے لیتا ہے۔
حیات الدنیا دنیا کی زندگی، و یسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، التمسخر مذاق اڑانا، یسخرون واحد مذکر غائب کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، من الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزقو رزق دیتا ہے، یرزقو واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع ہے، وہ ایک شخص رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، اسی طریقے سے شاء یشاء شاء بھی واحد مذکر غائب ہے اور فعل مضارع ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے غیب یعنی بن دیکھے حقیقتوں پر ایمان لانا ہے، تو یعنی کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر۔ اب اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، اس کے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوا، یوم آخرت کو نہیں دیکھا ہوا، تقدیر کو نہیں دیکھا کہ ہماری کہاں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، تو ان سب چیزوں کو بن دیکھے ایمان لانا ہی اصل میں عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سچا رسول مان لیا۔ تو لیکن جو ان کو جو ہے ایمان نہ لائے، بلکہ اس کے باوجود وہ یہ مطالبے کرنے لگ جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے آئے، یا وہ کوئی عذاب اتارے، یا وہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے جیسا کہ کفار مکہ نے کی، تو پھر وہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پچھلے جو تم سے پچھلے رسول گزر چکے ان کو بھی ان کی قوم نے ایسے ہی کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ ہم تب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ تو بعض نشانیاں اللہ نے دکھائیں بھی، اللہ نے اپنی تجلی دکھائی بھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ان کا مقصد صرف ستانا ہوتا ہے، بغیر مطلب یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی تجلی دیکھ کے ہم ایمان لائیں گے، بلکہ مقصد صرف ستانا ہوتا ہے سوال جواب کے ذریعے انبیاء کو۔ تو نشانیاں آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری بات کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں، انسانوں پہ ظاہر نہیں کی، نہ ہی واضح طور پر ان کا کہیں ذکر آیا ہے، ان کو سوچنا یہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور پکار پکار کے کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے جو بیماری کے لیے شفا مانگے، ہے کوئی مجھ سے جو اولاد مانگے، یعنی خود لوگوں کو، اپنے بندوں کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں۔ اب کوئی یہ سوچنے میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، وہ کس طرح دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں، پہلے آسمان پہ کیسے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو سوچنا انسان کا گمراہی کی طرف جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ان کو سوچتے سوچتے اپنا ایمان گنوا بیٹھے اور خدا نخواستہ اس کو مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کر دے۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید پہ ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں میں جب انسان پڑ جاتا ہے تو وہ اپنا ایمان جو ہے وہ گوا بیٹھتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے، تو اب اس چیز کو سوچنا کہ وہ کیسے کرے گا، وہ کیسے آئے گا، تو یہ انسان کی جو ناقص عقل ہے اس کو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے وہ گوارا نہیں کرتی، اس کی ناقص عقل، کہ وہ اتنی بڑے بڑے فیصلوں کو سوچنے لگ جائے۔ السلام علیکم۔